سرل ہارورڈ ایشلے ندیوں، پہاڑیوں اور گھنے جنگلوں میں سے گزرتا کل صبح ہی یہاں پہنچا تھا۔ کاروبار کے سلسلے میں وہ چارٹ کام سے آیا تھا، جہاں سے اس کی چاہ ایکسپورٹ کی جاتی تھی۔ چارٹ کام میں پھر دل کی وحشت نے زور باندھا اور کام کی دیکھ بھال چھوڑ کر اس نے پہاڑیوں کا رخ کیا۔ یہ خبر سن کے کہ سرل نے روز میری کو طلاق دے دی، اس کی وجہ کسی کو معلوم نہیں تھی۔ اس کے بڑے بھائی لارڈ بورن فیلڈ کے دل پر سے ایک بوجھ سا اتر گیا۔ ان کو محسوس ہوا تھا کہ بوہیمیا سے نکل کر ان کا چھوٹا بھائی بالآخر اب اپنی دنیا کو واپس لوٹ آئے گا۔ سرل جو اب کیمبرج سے نکلنے کے بعد روزگار کی تلاش میں لندن میں مارا مارا پھر رہا تھا، اسے انہوں نے ایک روز اپنے کلب میں بلایا اور بغیر تمہید سے کہا، میں تم کو پاکستان بھیج رہا ہوں۔ بہت اچھا، سرل نے اسی انداز میں جواب دیا۔ اب زندگی میں مزید جھگڑا کرنے کی گنجائش کہاں تھی؟ پچھلے 6 مہینے سے وہ پاکستان میں تھا، اسے لندن چھوڑنے کا زیادہ رنج نہیں ہوا۔ گوتم، ہری شنکر، مائیکل، کمال، سریکھا سب لوگ پہلے ہی انگلستان کو خیر بات کہہ چکے تھے۔ روانہ ہونے سے پہلے اس نے شنیلا دیوی کو فون کیا اور طلعت کو بھی، مگر طلعت گھر پہ موجود نہیں تھی۔ اب وہ سری منگل میں ایک بے حد خوبصورت بنگلے میں رہتا تھا۔ کام سے فرصت ملتے ہی ہندوستان کا چکر لگا آتا۔ دارجلنگ، شیلانگ، کلکتہ، بمبئی، حیدرآباد، دکن، عمارتیں، کھنڈر، مکانات اسے طرح طرح کی کہانیاں سناتے۔ کل شام جب وہ ایک پکوڑا کے باغ میں گھنٹہ بھر چپ چاپ بیٹھے رہنے کے بعد سرکٹ ہاؤس واپس پہنچا تو ایک نوجوان کی پشت پر اس کی نظر پڑی، جو برآمدے کی ریلنگ پر جھکا نیچے کرنافلی ندی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پہ اس نوجوان نے پلٹ کر سرل کو دیکھا۔ یہ نوجوان کمال رضا تھا۔ کمال نے اسے اپنی داستان سنائی اور اسے مطلع کیا کہ وہ ایک لیبارٹری قائم کرنے کراچی سے ادھر آیا ہے اور سارے صوبے کا دورہ کرتا پھر رہا ہے۔ اب وہ صبح سے برآمدے میں بیٹھے تھے اور زندگی کا غم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ڈال رہا تھا۔ رات کو نوجوان خوش مزاج افسروں کی ایک ٹولی شور مچاتی ہوئی آئی۔ ان میں سے 2 ایک لڑکے علی گڑھ کے تھے۔ کمال کی ان سے الیک سلیک ہوئی۔ کھانے کی میز پر وہ بنگال کے مسئلے کا تذکرہ کرنے لگے۔ بہت سے لوگ تو بس نام کے مسلمان ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ اچھا، میرا تو خیال تھا اسلام کا یہاں بڑا زور ہے، جتنا سارے برِ صغیر میں نہیں۔ مثلاً اتنے نمازی اور اتنا سخت پردہ میں نے اور کہیں نہیں دیکھا، کمال نے کہا۔ سارا روپیہ یہاں کلکتے کی کمیونسٹ پارٹی سے آتا ہے۔ بنگال کا مسئلہ ہے نازک۔ کمال چپ چاپ بیٹھا ان سب کو دیکھتا رہا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب لوگ اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ سرل اور کمال پھر پچھلے برآمدے میں آ بیٹھے، جن پر نارنجی پھولوں کی بیل پھیلی ہوئی تھی۔ سارے میں خاموشی چھا گئی۔ باس کا سنیما ہاؤس تھا، جس میں سے بیجو واورا کے گانوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ لتا کی آواز ندی کی سطح پر تیرتی ہوئی سرکٹ ہاؤس تک آ رہی تھی۔ کمال جنگلے پر سر رکھے اس آواز کو سنتا رہا۔ لتا کی آواز ایک ایسا مضبوط پل ہے جس نے 2 دشمن ملکوں کو ایک دوسرے سے ملا رکھا ہے، اس نے سوچا۔ سرل کپڑے تبدیل کرنے کے لیے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ خانسامہ نے کافی کے برتن اٹھائے اور پھر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد ایک امریکن ڈرائنگ روم میں سے نکل کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا بے تکلفی سے آن کر کمال کے پاس بیٹھ گیا۔ ہاؤ بڈی، اس نے مسکرا کے کہا۔ ہاؤ ڈو یو ڈو، کمال نے ہاتھ ملایا۔ میں جان ٹیٹسبل ہوں، مجھے جانی کہو۔ ہیلو جانی، یہاں کیسے آنا ہوا؟ پھر دفعتاً کمال کو خیال آیا کہ یہ کیسا غیر ضروری سوال تھا۔ میں چکما قبائل کے متعلق ایک ڈاکیومنٹری بنا رہا ہوں۔ اوہ، ہاؤ ایکسائٹنگ، کمال ٹانگیں پھیلا کر آرام کرسی پر لیٹ رہا۔ سگریٹ؟ نو تھینکس۔ دوسرے لمحے جانی بھی فضا کے سحر میں کھو گیا۔ اتنے میں 2 اور امریکن رنگین بشٹ پہنے ڈرائنگ روم عبور کرتے ہوئے برآمدے میں آ گئے۔
ایک دفعہ پھر تعارف کا سلسلہ شروع ہوا اور بہت اخلاق کی باتیں کی گئیں۔ یہ دونوں USIS ڈھاکے کے افراد تھے اور اسی جونی کے ہمراہ رانگا ماٹی آئے تھے۔ لوکیشن ڈھونڈنے کے لیے وہ سارا دن چکما گاؤں میں گھومتے پھرے تھے۔ ان کے پاؤں گرد آلود تھے اور بہت تھکے ہوئے تھے۔ بچوں کے سے ایسے جوش و خروش سے وہ کمال کو اپنے ایڈونچر سناتے رہے۔ سرکٹ ہاؤس کے خدمتگار نے آن کر اطلاع دی کہ غسل کے لیے پانی لگا دیا گیا ہے۔ وہ سب اسی طرح باتیں کرتے اٹھ کر اندر چلے گئے۔ کمال اور سرل 5-6 دن وہاں رہے۔ ایک روز شام کو وہ رانگا ماٹھی سے کرنافلی کے اس پار راج باڑی گئے جہاں چکما راجا رہتا تھا۔ ہال میں راجا کے پرکھوں کی قد آدم روغنی تصاویر آویزاں تھیں۔ ان پرکھوں میں آسام اور بنگال کے مغل گورنر بھی شامل تھے۔ سرل نے فوراً اس علاقے کی ہسٹری کی اس کرم خوردہ کتاب کا حوالہ دیا جو سرکٹ ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں رکھی تھی۔ انگلستان کے پڑھے ہوئے نوجوان راجا اور اس کی ماں نے سرل اور کمال کا استقبال کیا۔ آپ پاکستان سے آئے ہیں؟ راج ماتا نے پوچھا۔ کمال ایک لہجے کے لیے ہڑبڑا گیا۔ یہ بھی تو پاکستان ہے۔ پھر دوسرے لمحے اس نے صورتحال پر غور کیا۔ کیا یہ پاکستان نہیں ہے؟ کسی ملک کا تصور دراصل کیا ہے؟ یہ راج باڑی اب کس ملک میں شامل ہے؟ کمال خاموش ہو گیا۔ بازار کی کچی سڑک پر تازہ تازہ چھڑکاؤ ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی دکانوں پر لوگ جمع تھے۔ سب کی نظریں ان دونوں کی طرف تھیں۔ سفید دیو کی طرح سرل آگے آگے اس ننھے سے بازار میں داخل ہوا۔ کمال ایک چائے خانے کے سامنے رک گیا۔ صاف ستھرے بانس کی ٹٹیوں سے بنے ہوئے چائے خانے میں ہلڑ نہیں تھا اور نہ غنڈہ پن کا ماحول اس پر طاری تھا۔ چند آدمی چادریں لپیٹے بینچوں پر بیٹھے وہاں بنگالی اخبار پڑھ رہے تھے۔ کونے میں گراموفون بج رہا تھا۔ دیواروں پر بنگالی فلموں کے اشتہار لگے تھے۔ یہ بالکل ایک دوسری دنیا تھی۔ ہمارے لیے خوب گرم چائے بنانا، ہم ابھی پہاڑی پر سے واپس آتے ہیں، کمال نے چائے خانے کے مالک سے کہا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے کیلے اور پھل لے کر خاطر کے لیے آن موجود ہوئے۔ آپ یاتری ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں، آپ کی خدمت ہمارا فرض ہے، ایک داڑھی والے مسلمان نے کہا۔ کمال حیرت سے یہ سب سنتا رہا۔ کیا انہی انسانوں نے نواکھلی اور بہار میں ایک دوسرے کو ذبح کیا تھا؟ اس کا سر پھر چکرا گیا۔ پھر وہ بانسوں کے جھنڈ میں سے نکل کر پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ سامنے سرخ پتھر کا تالاب تھا جس کے چاروں اور سرخ مندر تھے اور سنگ سرخ کی چوڑی سیڑھیوں پر برگد کی شاخیں جھکی تھیں۔ چاروں اور ہو کا عالم طاری تھا۔ تالاب کا چکر کاٹ کر وہ ایک اور کنج میں داخل ہوئے۔ یہاں لڑکیاں ننھی ننھی جھیلوں کے کنارے بیٹھی تھیں۔ جھونپڑوں اور مکانوں پر ترئی کے زرد پھولوں کی بیلیں پھیلی تھیں۔ درختوں سے معطر پھول گر رہے تھے۔ یار یہ تو بالکل کسی ترقی پسند بنگالی فلم کا سیٹ معلوم دے رہا ہے، کمال نے کہا۔ بنگال کے گاؤں سے زیادہ حسین مناظر اور کہاں ہوں گے؟ بنگالی استادوں کے ناول انہی خطوں کی عکاسی کرتے ہیں، سرل نے جواب دیا۔ اب سورج ڈوب چکا تھا۔ اس کی کرنیں جو اب تک پہاڑی کے جنگل پر طرح طرح کے رنگ بکھیر رہی تھیں، تاریکی میں گم ہو گئیں۔ اب واپس چلو، ہمیں 10 بجے کی ٹرین پکڑنا ہے، کمال نے یاد دلایا۔ انہوں نے پہاڑی سے اترنا شروع کیا۔ گاؤں کے چائے خانے میں ان کا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ اندر جا کر ایک صاف ستھرے بینچ پر بیٹھ گئے۔ سرل؟ ہاں؟ دنیا میں اس چائے خانے سے زیادہ خوبصورت جگہ تم نے کوئی اور دیکھی ہے؟ نہیں، سرل نے آہستہ سے جواب دیا۔ پھر وہ باہر نکلے۔ بہت سے لوگ ان کو اسٹیشن تک پہنچانے آئے۔ دوسرے دن انہوں نے سلہٹ کا رخ کیا۔ وہاں سے سرل کمال کو راج شاہی لے جا کر پہاڑ پور کے گپتا عہد کی سنگ تراشی کے شاہکار دکھانا چاہتا تھا۔ سارے ملک میں چپے چپے پر جو پرانے مندر، مٹھ، مسجدیں اور درگاہیں بنی تھیں، سرل کسی ماہر آرکیولوجسٹ کی طرح ان کے متعلق کمال کو بتاتا رہا۔ سلہٹ میں 2 خوبصورت بل کھاتے پہاڑی راستوں سے گزرتے
ایک روز سرحد تک گئے۔ سامنے لکڑی کا بڑے سے شہتیر کا پھاٹک تھا جس کے ادھر پاکستانی سپاہی مستعد کھڑا تھا۔ شہتیر کے دوسری طرف چند آسامی کاہلی سے کھڑے پان چبا رہے تھے۔ چند قدم پہ آسام کی سرسبز پہاڑیاں تھیں جن پر خوبصورت مکان بنے تھے۔ کمال لکڑی کے شہتیر پر کوہنیاں ٹیکے دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ سلہٹ سے اگلے روز انہوں نے سری منگل کا رخ کیا۔ یہ بہت لمبا سفر تھا۔ ندیاں اور گھنے جنگل اور مولوی بازار کا خوبصورت علاقہ عبور کر کے وہ سرل کے مستقر پہ پہنچے۔ ایک نیچے سے ٹیلے پر سرل کا بنگلہ تھا جس کی روشنیاں دور سے نظر آ رہی تھیں۔ اب رات ہو چکی تھی۔ یک لخت کمال نے محسوس کیا کہ اس کا جانا پہچانا سرل کسی پراسرار طریقے سے پل کی پل میں بڑے صاحب میں تبدیل ہو گیا ہے۔ کار روک کر وہ سر اٹھائے سامنے کی اور دیکھتا برساتی کی سیڑھیاں چڑھا۔ اس کے ملازمین کی پلٹن استقبال کے لیے لپک کر آگے بڑھی۔ برآمدے کے نیچے کھڑے ہوئے چند مزدوروں نے جھک جھک کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اس نے آواز دی، عبد الرحمن، غسل کا پانی لگاؤ۔ پھر وہ کمال کو ساتھ لیے گیسٹ روم کی طرف بڑھا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، اس نے کہا۔ بنگلہ شیر کی کھالوں اور چیتے اور 12 سنگے کے سروں اور بیش قیمت ساگوان کے فرنیچر سے مزین تھا۔ کمال کو محسوس ہوا وہ 1928 کے ہندوستان میں داخل ہو گیا ہے۔ ڈرائنگ روم میں بیرے نے کھانا لگانا شروع کیا۔ سب ملازمین اپنی اپنی جگہوں پر کام میں سرعت سے مصروف ہو گئے۔ بنگالی منشی جی مزدوروں کا حساب کتاب لے کر برآمدے میں ٹہل رہے تھے۔ ٹریڈ یونین کا ایک فرد بہت دیر سے سرل کے انتظار میں برساتی کی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا۔ ملازمین کا دستہ سرل کے غسل خانے سے برآمد ہونے کا منتظر تھا۔ بیرا، خانسامہ، خدمتگار بوائے، اس کا یوریشین کلرک رالف جوزف برآمدے میں کاغذات لیے کھڑا تھا۔ سرل صاحب کئی دن بعد لوٹے تھے اور بہت سے ضروری کاغذات پر ان کے دستخط درکار تھے۔ وہی سرل جو کچھ عرصے قبل کیمبرج میں شاعری کی کتابیں لیے گھوما کرتا، آج کوہ نور میں مائیکل کے ساتھ جا کر آلو کھاتا تھا۔ سرل نے کمال کو اپنی فیکٹری دکھائی جہاں چائے کی پتیاں تیار کی جا رہی تھیں۔ دوپہر کو لنچ کے لیے وہ کلب گئے۔ ابھی کھانے سے قبل بیئر کا دور چل رہا تھا کہ دفعتاً کمال غائب ہو گیا۔ مسٹر رضا کہاں گئے؟ برآمدے میں آ کر سرل نے پیٹر سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ابھی میں نے ان کو نور السلام چودھری کے ہمراہ باغوں کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ نور السلام چودھری؟ سرل خاموش ہو گیا۔ چودھری مزدوروں کا نمائندہ تھا اور رات سرل سے ملنے آیا تھا، مگر سرل نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ صبح دفتر میں آئے۔ سرل کار میں بیٹھ کر کمال کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ اپنی ٹی اسٹیٹ میں پہنچ کر وہ خاموش سایہ دار سڑکوں پر چکر لگاتا پھرا، مگر کمال کا کہیں پتہ نہ تھا۔ شام کو سرل نے کمال کے اعزاز میں ایک مخصوص سے ڈنر کا انتظام کیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی ہی میں سرل نے مہمانوں کو ڈنر کھلایا اور برج کھیلا۔ بہت رات گئے کمال سرل کے بنگلے پر واپس لوٹا۔ سرل اس کے انتظار میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ کہیں نہیں، ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ مزدوروں کی بستی گئے تھے؟ ہاں، میرا یہی خیال تھا۔ تم ناراض ہو؟ نہیں تو، تم بھی اس نظام میں اتنی ہی حد تک شامل ہو جتنا میں، ناراضگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں مزدوروں کو صرف 1 روپیہ 4 آنا روز ملتی ہے اور… ہاں۔ کوئی ٹریڈ یونین نہیں ہے؟ نہیں۔ کوئی کمیونسٹ عناصر؟ پتہ نہیں۔ بکواس مت کرو، تم کو سب پتہ ہے۔ کمال، کائنات کی ذمہ داری کا بوجھ میں نے بھی بہت دن اٹھائے رکھا، آخر اسے اتار پھینکا۔ تم بھی اس بوجھ سے سبکدوش ہو چکے ہو، پھر اس ہٹ درمی کا کیا فائدہ؟ اس طرح کیا تم اپنے ضمیر کو تسکین دینا چاہتے ہو کہ تم مجرم نہیں؟ تم بہت بڑے مجرم ہو کمال رضا، مجھ سے کہیں بڑے مجرم۔ کمال خاموش رہا۔
دوسرے روز کمال نے سرل ایشلے کو ڈھاکے میں چھوڑا اور فلائنگ کلب کا طیارہ لے کر کلکتے پہنچا۔ ٹرین میں بیٹھ کر اس کے بعد وہ لکھنؤ روانہ ہو گیا۔ جب ٹرین مراد آباد کے قریب پہنچی تو مان اسے یاد آیا کہ لکھنؤ میں سیتا ڈکشت نے اسے بتایا تھا کہ چمپا ولایت سے لوٹ آئی ہیں اور اپنے چچا کے پاس مراد آباد میں مقیم ہیں۔ ٹرین پلیٹ فارم پہ پہنچی تو وہ اپنا سامان اٹھا کر گاڑی سے اتر آیا۔ اسٹیشن سے باہر آ کر اس نے ایک تانگا لیا اور سیتا ڈکشت کا بتایا ہوا پتہ دیکھنے کے لیے جیب سے نوٹ بک نکالی۔ پھر اس نے تانگے والے سے کہا، کٹ گھر چلو۔ تانگا روشن بازاروں اور کالجوں اور ہسپتالوں کی بلند عمارتوں کے سامنے سے گزرتا ایک سمت کو چلا۔ تانگا اب ایک محلے میں داخل ہوا جو شاید کمال کی منزل مقصود تھی۔ دروازے کے آگے ٹوٹے پھوٹے چبوترے تھے اور مسجد کی منڈیر پر ایک چیل بیٹھی اونگتی تھی۔ یہ چمپا باجی کا محلہ تھا۔ وہ تانگے سے اترا۔ سامنے بڑا سا پرانے وقتوں کا پھاٹک تھا جس کے دروازے میں ایک اور چھوٹی کھڑکی کھلتی تھی۔ اندر سیلن تھی اور بھوسے کا ڈھیر۔ 2-3 کٹیاں پڑی تھیں۔ اندر ایک اور بے حد تنگ و تاریک زینہ تھا جو شاید 18ویں صدی میں بنا ہوگا۔ پھاٹک میں وہ چاروں طرف آوازیں دیتا پھرا۔ جب کسی نے اس کو جواب نہ دیا تو وہ ہمت کر کے خود ہی اس زینے پر چڑھ گیا۔ دوسری منزل پہ چھوٹا سا آنگن تھا جس میں چینی کے گملے رکھے تھے۔ سامنے برآمدہ تھا اور ایک بڑا کمرہ جو شاید اس گھر کی بیٹھک کا کام دیتا ہوگا۔ اس میں صرف ایک کرسی پڑی تھی اور ایک مسہری۔ اسے حیرت تھی کہ اس گھر کے مکین کہاں چلے گئے۔ ناقابل بیان سناٹا سارے میں طاری تھا۔ وہ زینے سے نیچے اتر کر دوسرے پھاٹک کے سامنے آ گیا۔ اس کی بھی وہی وضع تھی، رنگ برنگے شیشوں والا شہ نشین، نیچے دربان کے کھڑے ہونے کے لیے طاقچے، شکستہ چبوترا۔ اس نے پھاٹک کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ مایوسی اور ڈپریشن کی وجہ سے کمال کے حلق سے آواز بھی نہ نکلی۔ میں ہوں۔ کیا بات ہوئی؟ اے نام تو بتاؤ بھئیے۔ میں ہوں کمال رضا، پاکستان سے آیا ہوں۔ بڑھیا نے کچھ دیر بعد واپس آ کر کھڑکی کھولی۔ آؤ آ جاؤ میاں۔ وہ اندر آ گیا۔ انگنائی میں اینٹوں کا فرش تھا۔ دیوار کے ساتھ کیاری میں کسی زمانے میں پودے رہے ہوں گے۔ اب وہ ویران پڑی تھی۔ باورچی خانے کے سامنے مرغیوں کا ڈربہ تھا۔ مرغیوں کے پر ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ سامنے بڑا دالان تھا۔ دالان میں تخت اور اس پہ چمپا بیٹھی تھی۔ ارے ہیلو کمال بھائی، حد ہو گئی۔ چمپا باجی تم؟ گڈ گاڈ۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور معذرت طلب انداز میں جلدی جلدی تخت پوش ٹھیک کرنے لگی۔ میں سامنے والے مکان میں گھس گیا تھا، کمال نے کہنا شروع کیا۔ میرے گھر والے سب چچا میاں کے یہاں گئے ہوئے ہیں، وہیں چلو، وہاں اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ اس نے الکنی پر سے دلائی اتاری اور اسے بڑے سلیقے سے اوڑھا تاکہ سر سے پاؤں تک دلائی اسے ڈھانپ لے، اور گھونگھٹ سا نکال کر کمال کے ساتھ گلی میں آ گئی۔ چند قدم چل کر دیوان خانہ آ گیا۔ وہ ڈیوڑی سے گزرتا اندر چلا گیا۔ صحن میں کرسیاں اور چارپائیاں بچھی تھیں۔ ایک چارپائی پہ کڑا ہوا پلنگ پوش پڑا تھا۔ باورچی خانے میں بگار کی تیز مہک آ رہی تھی۔ 2-3 غیر واضح غیر اہم سے لوگ ادھر ادھر بیٹھے تھے۔ بادل گھرے ہوئے تھے مگر ہوا بند ہونے کی وجہ سے شدید حبس ہو گیا تھا۔ برساتی کیڑے چراغوں کے چکر کاٹ رہے تھے۔ چچا ابا، یہ کمال ہیں۔ نیم تاریکی میں چمپا کی آواز آئی۔ آؤ آؤ بیٹھو میاں، بڑی عزت افزائی کی تم نے ہماری۔ چچا ابا نے جو پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پھر چچا میاں اس سے آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے۔ وہی پرانے قصے، پاکستان، ہندوستان۔ ہماری تو میاں بدھیا بیٹھ گئی، انہوں نے کہا۔ پاکستان کے کیا حال ہیں؟ چچا ابا پوچھتے رہے۔ سنا ہے یہاں سے دھنیے جولاہے جا کر وہاں لکھپتی ہو گئے، اپنے کو سید کہوے ہیں اور کوٹھیوں میں رہے ہیں۔ کیوں ٹھیک ہے میاں؟ میرے بھانجے نے لکھا ہے کہ وہاں ہر جگہ پنجابیوں نے یو پی والوں کا ناطقہ بند کر رکھا ہے، اندھیر گردی مچی ہے۔
کمال کا دم گھبرانے لگا۔ یہاں بجلی کی روشنی اب تک نہیں آئی، چمپا غیر شخصی آواز میں بتلا رہی تھی۔ محلے میں تو کب کی آ چکی ہے، جہاں بوا ماں کی کوٹھی تھی، ہمارے مکانوں میں نہیں آ سکی۔ چمپا کی آواز نیم تاریکی میں ڈرون کرتی رہی۔ بجلی کے لیے میاں پیسے چاہیے، چچا ابا نے چاہ کی سینی زور سے سٹول پہ رکھتے ہوئے کہا۔ سینی کا توازن قائم نہ رہ سکا، جب ٹوٹنے سے سارا دودھ انگنائی کے فرش پہ بہہ گیا۔ چمپا اسے افسوس سے دیکھتی رہی۔ اب اتنی رات گئے دودھ کہاں سے آئے گا؟ انہوں نے کہا۔ اس پر افسوس نہ کرو چمپا باجی، کمال نے گہری آواز میں آہستہ سے کہا۔ چمپا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ کمال نے چمپا کو آج اس کی زندگی کی ایک اور سیڑھی پر ایک اور پس منظر میں دیکھا، جو ان کا حقیقی پس منظر تھا۔ اس نے لمحے بھر کے لیے آنکھ بند کر لی۔ لکھنؤ، پیرس، کیمبرج، لندن، روم اور میڈرڈ والی چمپا، مراد آباد کے محلے کٹ گھر کے اس نیم تاریک مکان والی چمپا، مڈل کلاس چمپا، بہادر چمپا عرف نئے ہندوستان کی عاقل اور دلاور حسینہ۔ واہ بجیا، تمہارا جواب نہیں۔ مانتا ہوں۔ کمال مراد آباد میں 2 دن رکا۔ رات کو اسے اسی اودے اور نارنجی شیشے والے کوٹھے کے ایک کمرے میں پہنچایا گیا۔ دوپہر میں قیلولے کے لیے اس کا کٹولا زینے کی آخری سیڑھی پر بچھا دیا گیا، جہاں رام گنگا کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی۔ سنا ہے تمہارے یہاں ہندوستان کی ساڑیوں کی بڑی مانگ ہے؟ چمپا باجی نے آ کر دہلیز پر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے بشاشت سے بات شروع کی۔ تمہاری ہم وطن اعلیٰ سوسائٹی کی خواتین یہاں آتے ہی کپڑے کی دکانوں پہ یلغار کرتی ہیں۔ سنا ہے تمہارے یہاں کی اعلیٰ سوسائٹی… کیا اعلیٰ سوسائٹی کی گردان کر رہی ہو؟ کمال نے جھنجھلا کر اس کی بات کاٹی۔ یہ نہ بھولو چمپا باجی کہ خود تم کو طبقاتی شعور حاصل کرنے میں پورے 15 سال لگے۔ چمپا زور سے ہنسی۔ طبقاتی شعور پر بات کرنا ہے تو میری کزنز سے گفتگو کرو، زیبا اور مریم۔ بڑی بھاری اسٹوڈنٹ ورکرز ہیں دونوں۔ دلی کے سالانہ انٹر یونیورسٹی یوتھ فیسٹیول میں ہمیشہ یہ لوگ جانے کیا کیا کرامات کرتی ہیں، جھانکیاں، عوامی ناچ، موسیقی کے مقابلے۔ زیبا نے پچھلے سال کے فیسٹیول میں سنگ تراشی کے مقابلے میں پہلا انعام حاصل کیا۔ کمال کی سمجھ میں آ گیا، اس کا خدشہ بیکار تھا۔ یہ مڈل کلاس لڑکیاں اپنی فرسٹریشن اور اپنی رومانیت پر فتح حاصل کر چکی تھیں۔ آج سے 15 سال پہلے اگر وہ چمپا باجی کی جگہ ہوتی تو شاید اسی کی طرح رومان پرست ہوتی۔ یہ نئی لڑکیاں تھیں، چمپا عبوری دور کی لڑکی تھی، اس لیے لا محالہ اس نے تجربے کیے اور ٹھوکریں کھائیں۔ زیبا اور مریم آج کی لڑکیاں تھیں، ان کے دماغوں میں کوئی الجھن نہیں تھی۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس کے دیس میں ایسی لڑکیاں نہیں، وہاں ابھی عبوری دور بھی پوری طرح سے شروع نہیں ہوا۔ کاش میں 41 میں ان دونوں کی ایسی بن گئی ہوتی۔ چمپا نے گویا کمال کے دل کی بات پڑھ لی۔ دوسرے روز شام کو وہ وہاں سے چلا آیا۔ اس کے لیے تانگا منگوایا گیا۔ چمپا اور مریم اور زیبا اسے ڈیوڑی تک چھوڑنے آئیں۔ ہم اب تک اس محلے میں زبردست پردہ کرتے ہیں، ورنہ چچا ابا کو خواہ صدمہ ہوگا، اس لیے ہم بوجہ پردے کے تم کو اسٹیشن تک چھوڑنے نہیں جا سکتے، چمپا نے ہنس کے کہا۔ کمال تانگے پر بیٹھا۔ تانگا گلی سے نکل کر اسٹیشن کی طرف چل دیا اور کمال نے دیکھا کہ چمپا باجی ایک بار پھر دور کھڑی رہ گئی، ٹوٹے ہوئے مکان کی دہلیز پر۔ اسی طرح اس نے ان کو آکسفورڈ اسٹریٹ پر چوزے کی سرائے کے شیشے والے دروازے کے پیچھے تنہا کھڑا چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح وہ ایک دفعہ گلفشاں کے پھاٹک کے سامنے اندھیری سڑک پر کھڑی رہ گئی تھی جب بھیا صاحب ان کو چھوڑ کر پاکستان چلے گئے تھے۔ لیکن اس وقت وہ اکیلی نہیں تھی، اب وہ ہجوم کا حصہ تھی۔ چند سال پہلے کمال سوچا کرتا تھا وہ آگے جا رہا ہے، چمپا پیچھے رہ گئی ہیں، وہ دور نکل جائے گا، نئی دنیائیں، نئے خواب، عزائم، آئیڈیلز۔ آج اس سمے اس نے دیکھا کہ وہ آگے نہیں جا رہا،
وہ ماں اپنی دنیا کی مستقل مزاجیت میں ہے اور تنہا ہے۔ چمپا جو اب تنہا نہیں جلوس میں شامل ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے محلے کی گلیاں، مسجد کے مینار، زیبا اور مریم، سڑک پر گولیاں کھیلتے ہوئے لڑکے، ٹھیلے والے، برقع پوش عورتیں، سب ہیں۔ چمپا باجی ان سب کی ساتھن بن گئی ہیں۔ یہ لوگ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، آج نہیں کل سے ہی۔ ایک نہ ایک روز بہت جلد یہ لوگ ترقی یافتہ ہو چکے ہوں گے۔ اس نقطے پہ آ کر سرل کے فلسفے کے سارے غیر مرئی تار جھنجھنا کر ٹوٹ گئے۔ دلی کے اسٹیشن پر جیجا جی اس کے منتظر تھے۔ ان کے ہمراہ وہ جمنا روڈ آیا۔ لاج برآمدے میں کھڑی اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ مت جاؤ کمن، نرمل سرگ باشی ہو گئی۔ شنکر سدا باہر رہتا ہے، تم پاکستان چلے گئے۔ روتے روتے لاجوتی کی ہچکی بند گئی۔ وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ کاہے روتی ہو، رو متی۔ اس کی ٹرین شام کو امرتسر جاتی تھی، مگر وہ جلد از جلد لاجوتی کے گھر سے بھاگنا چاہتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ جیجا جی کے ساتھ نئی دلی جانے کے لیے تیار ہوا۔ ارے گوتم کو تو فون کر لو، وہ چندی گڑھ گیا ہوا تھا، شاید لوٹ آیا ہو، جیجا جی نے کہا۔ کمال نے بے دلی سے ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھائی اور آنکھ پلٹنے لگا۔ بہت سے جانے پہچانے نام صفحات پر اسے نظر آئے۔ اس نے صفحے پلٹے۔ نرملا، ہریش چند، نارائن، ایم جے، نیلمبر، گوتم۔ اس نے نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، ارے تم یہیں موجود ہو، الو کے پٹھے؟ اس نے بے حد کوشش کر کے نارمل آواز میں بات شروع کی۔ ابے یار، ہاں ہاں، آج ہی صبح دہرادون سے۔ ہیں؟ ہاں، ڈھاکہ سے آ رہا ہوں، بذریعہ ریل گاڑی، لکھنؤ میں۔ ہاں، اپی نے تم کو دعا کہلوائی ہے۔ ہاں ہاں، مزے میں ہیں، سب مزے میں ہیں الا میرے۔ کیا کہا میں نے؟ نہیں کچھ نہیں، میں کہہ رہا تھا میں بہت ٹھاٹ کر رہا ہوں آج کل، میں تم سے نہیں مل سکتا۔ نہیں، مجھے فرصت نہیں، تمہاری کانفرنس 3 بجے ختم ہوگی، اس کے بعد تم میرا انتظار کرو گے۔ کیا کرو گے انتظار کر کے؟ نہیں، میں کسٹوڈین سے ملنے جا رہا ہوں، پی بلاک، اس کے بعد۔ اچھا، دیکھو پہنچنے کی کوشش کروں گا، مگر میرا زیادہ انتظار نہ کرنا۔ اچھا، بائے بائے۔ کمال نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ لاجوتی دروازے میں کھڑی تھی۔ اچھا، اب میں چلا، جلدی آنا۔ ہاں ہاں۔ تمہارے ناشتے کے لیے کیا کیا بنا دوں؟ وہی سب جو ہمیشہ بناتی ہو۔ وہ ذرا جھنجھلا کے بولا۔ تم یہ اپنا بہنوں کی محبت والا جال پھیلاتی رہو، میرا دل اس سے تھوڑا ہی پسیج سکے گا، نہ میرے قدم ڈگمگائیں گے۔ میں مضبوط ہوں، میں بوڑھا ہوں، مجھ میں ضبط اور توازن اور سکون ہے، اس نے دل میں کہا۔ وہ جمنا روڈ سے نکلا۔ علی پور روڈ، کشمیری گیٹ، سینما کے بڑے بڑے اشتہار، لال قلعے کا میدان، دکانیں، نئے نئے بازار۔ کناٹ پیلس پہنچ کر وہ دکانوں میں رکھی ہوئی نئے ہندوستانی مصوروں کی پینٹنگز دیکھتا پھرا۔ برآمدے میں سے گزرتی ہوئی ایک لڑکی میں اسے سریکھا کی جھلک نظر آئی۔ وہ ذرا آگے بڑھا، وہ کوئی اور لڑکی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، ابھی 3 بجنے میں بہت دیر تھی، سارا دن باقی پڑا تھا۔ سریکھا ہی سے چل کے مل لوں، اس نے کاہلی سے سوچا۔ یہاں ڈانس اکیڈمی کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ اس نے ایک آدمی سے پوچھا۔ کون سی ڈانس اکیڈمی؟ یہاں بے شمار ڈانس کالج ہیں، آپ سنگیت اکیڈمی تشریف لے جائیے، وہاں سے آپ کو شریوتی سریکھا دیوی کا پتہ معلوم ہو جائے گا۔ اس نے یہ ارادہ بھی ترک کیا۔ اپنے جانے پہچانے کناٹ پیلس میں وہ اجنبیوں کی طرح گھومتا رہا۔ موٹر کاروں، خوشحال مطمئن انسانوں، مصروف کاروباریوں، عظیم الشان دکانوں کے وسط میں کھڑے ہوئے اسے بے حد ڈر لگا۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ جانے سے پہلے اسے سول لائنز کے تھانے میں جا کر اطلاع کرنی ہے کہ وہ ہندوستان سے جا رہا ہے۔ بھادوں کے مہینے کی دھوپ بڑی سخت تھی۔ وہ بہت مضطرب، بہت تھکا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پر لگا کر کراچی واپس پہنچ جائے۔
اس نے طے کر لیا اب وہ ہندوستان کبھی نہیں آئے گا۔